اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی محمد اللہ کے اکارڈنگلی وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں ہبہ منسوخ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے سیکشن 167 محمد اللہ بائی ڈی ایف ملا ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے رہا ہے، اور سیکشن 167 محمد اللہ کی روح سے ڈونر ڈیلیوری آف پوزیشن سے پہلے ہبہ کو منسوخ کر سکتا ہے، کیونکہ ڈیلیوری آف پوزیشن کی جائیداد تک تو ہبہ مکمل ہی نہیں ہوا ہے، اور جب تک ہبہ مکمل نہیں ہوا ڈونر جب چاہے اس کو منسوخ کر دے۔ لیکن جب گفٹ پراپرٹی کی ڈیلیوری ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہبہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور چونکہ ہبہ کی صورت میں ڈونر اپنے حقوق ملکیت سے ویسے ہی دستبردار ہو جاتا ہے، اور ڈونی جو ہے اس کو اس گفٹ پراپرٹی میں سے حقوق حاصل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ہبے کو صرف ڈونی کے حقوق کی تحلیق سے پہلے منسوخ کرنے کا حق رکھتا تھا۔ سیکشن 167 محمد اللہ سب سے پہلے یہ بات واضح کر دیتا ہے۔ مثلا علی نے محمود کو زمین کا ایک پلاٹ جو ہے وہ ہبہ کیا، لیکن ابھی پلاٹ کی ڈیلیوری یا سپردگی یا قبضہ عمل میں نہیں لایا گیا، لہٰذا علی چند دنوں کے بعد ڈیلیوری سے پہلے اس ہبے کو منسوخ کر دیتا ہے۔ اب یہ منسوخی محمد اللہ 167 کی روح سے بالکل جائز منسوخی ہے، کیونکہ ابھی تک گفٹ پراپرٹی کی ڈیلیوری آف پوزیشن تو ہوئی نہیں ہے، اور جب تک ڈیلیوری آف پوزیشن ہوئی نہیں ہے اس وقت تک تو ہبہ مکمل ہی نہیں ہوا تھا۔ اب یہ بات ایک اہم ایشو تھا، اور اس حوالے سے صاحب پی ایل ڈی 1960 کراچی ہائی کورٹ پیج 745، 1987 ایس سی ایم آر پیج 1489، 1987 ایس سی ایم آر پیج 1492، 1975 آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 42، پی ایل ڈی 1985 پشاور ہائی کورٹ پیج 43 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اب صاحب بات تھوڑی سی آگے چلتی ہے، اور بات چلی جاتی ہے کہ جب ڈیلیوری آف پوزیشن گفٹ پراپرٹی کی ہو گئی ہے تو سیکشن 167 محمد اللہ کی روح سے ریووکیشن ایک آف ہبہ جو ہے، ایک صورت یہ بھی ہے کہ ڈونر ڈیلیوری آف پوزیشن سے پہلے اس کو منسوخ کر دے، لیکن اب جو 167 سیکشن کی سب سیکشن 4 ہے اس کے روح سے بھی محمد اللہ 167 بھی کہتی ہے کہ جو ڈونر ہے وہ اپنی پراپرٹی کو، گفٹ پراپرٹی کو ریووک اپنی لائف میں کر سکتا ہے۔ کوئی بھی گراؤنڈ لے کے دھوکہ ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے، یا کچھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، لیکن صاحب اب اگر ہم سب سیکشن 4 کو دیکھیں 167 سیکشن محمد اللہ کی، تو حضور بات اس طرح سے ہے کہ یہ تو واضح کر دیتی ہے کہ جو once possession is delivered, nothing short of a decree of the court is sufficient to revoke the gift. Neither a declaration of revocation by the donor nor even the institution of the suit for resuming the gift is sufficient to revoke the gift. Until a decree is passed, the donee is entitled to use and dispose of the subject of the gift.
اب اس حوالے سے تو آ جاتا ہے کہ سول کورٹ کے پاس بااختیار ہے کہ وہ اگر سرکمسٹانسز آف دا کیس واضح کر دیتے ہیں تو ریووکیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن سیکشن 167 سب سیکشن 4 جو ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ ڈیلیوری آف پوزیشن کے بعد بھی گفٹ جو ہے وہ ریووک ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ ایکسیپشنز بھی تو ہونی چاہیے. ویئر دیر از اے لا دیر از آر ایکسیپشن صاحب. مثلاً بطور سیول پریکٹیشنر کے یہ باتیں بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کب ہبہ ریووک نہیں ہوگا. اس حوالے سے اس پہ علیحدہ سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن موٹی موٹی سی بات یہ ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان کیا گیا جو ہبہ ہے وہ ڈیلیوری آف پوزیشن کے بعد ریووکیبل نہیں ہوگا، اور اس میں ڈیلیوری آف پوزیشن ہونا مینڈیٹری بھی نہیں ہے، کیونکہ دونوں میاں بیوی یہ 1 یونٹ ہے. اس کے بعد اگر ڈونی اور ڈونر کا جو رشتہ ہے وہ محرمات میں فال کر جاتا ہے تو پھر بھی ہبہ جو ہے اس کا ریووکیبل نہیں ہے. اس کے بعد اگر ڈونی مر گیا ہے تو پھر ریووکیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. یا پھر جب ڈونی نے پراپرٹی گفٹ لینے کے بعد اس کو بے کر دی ہے یا کسی ایکسچینج کر لی ہے کسی سے تو پھر وہ ریووک تو نہیں ہو سکے گی. اگر موویبل پراپرٹی گفٹ تھی، وہ چیز ضائع ہو گئی ہے یا گفٹ ہو گئی ہے، کوئی گاڑی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گم ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، ریووکیبل ہی نہیں ہے اس کا گفٹ. یا پھر ایک اور گراؤنڈ بھی ہے جو آج کل ہمیں ایز اے ڈیفینس لے لیتے ہیں سیکشن 167 سب سیکشن 4 کا، کہ چونکہ گفٹ پراپرٹی کی پرائس اتنی ہائی اپ ہو گئی ہے، اتنی ریز ہو گئی، اتنا اضافہ ہو گیا اس پراپرٹی میں کہ اب جو ڈونر ہے وہ خود بد نیت ہو گیا ہے. اس وجہ سے جو گفٹ ہے یہ ریووکیبل نہیں ہے. اور پھر جب گفٹ پراپرٹی کی ہیت و نوعیت اس طرح سے بدل جائے کہ اس کی شناخت وہ نہ رہے جو پہلے جس طرح اس نے دی تھی پھر بھی، اور اس کے بعد جب ڈونر نے ڈونی سے بلوث ہبہ بلوث کیا تو پھر بھی ریووک تو نہیں ہو سکتا. یہ کچھ ایکسیپشنز ہیں سیکشن 4 کی، جو سیکشن 167 سب سیکشن 4 محمد اللہ بائی ڈی ایف ملا کی. اس کے بعد پھر ایک اور بات آ جاتی ہے کہ ڈونر اپنی موت سے پہلے اس پراپرٹی گفٹ پراپرٹی کا جو گفٹ ہے اس کو منسوخ ریووک کر دے، کیونکہ ڈونر یہ ایسا فرد ہوتا ہے جو کہ اپنی پراپرٹی کے تمام رائٹس اس کے پاس ہیں. جب وہ اپنی پراپرٹی کا ہبہ کسی دوسرے شخص کو کرتا ہے تو اگر اس نے منسوخ کرنا ہے تو اس ہبے کو اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی میں وہ منسوخ کر سکتا ہے. اب سیکشن 167 محمدن لا اس بات کی وضاحت کر دیتی ہے کہ ڈونر اپنی موت سے پہلے جس وقت بھی چاہے وہ ریووک کر سکتا ہے ہبے کو. لیکن اب ریووکیشن کا یہ جو رائٹ ہے نا صاحب، یہ ڈونر کے پاس ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈونر کی موت کے بعد اس کے ورثاء کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ ریووک کر لیں، اپنے ابے کا یا اپنے دادے کا کیا ہوا جو ہبہ ہے اس کو وہ منسوخ کروا لیں. تو محمد اللہ سیکشن 167 بائی ڈی ایف ملا اس کو منع کر دیتی ہے، منسوخ نہیں ہو سکتی ہے. اب اس حوالے سے جو وارثین ہیں، وارث ہیں اس ڈونر کے، ان پر یہ قدغن لگا دیتا ہے محمد اللہ سیکشن 167 پر ڈی ایف ملا کے ورثاء کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ
ڈونر کی موت کے بعد ہبے کو منسوخ کروا لیں۔ اب صاحب اس حوالے سے میں یہ بات آپ کو کروں گا کہ ہر کیس کے سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور جنرل رولز کے ایکسیپشنز تو ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ اس کے بعد ڈونر اپنی پراپرٹی، ہبہ پراپرٹی کو کمپیٹنٹ جو کورٹ آف لا ہے وہاں سے بذریعہ ڈگری بھی ہبہ کو منسوخ کر سکتا ہے۔ یعنی اگر ڈیلیوری آف پوزیشن ایک دفعہ منتقل ہو چکا ہے تو یاد رکھیے گا کہ عدالت کی ڈگری جو ہے وہ مینڈیٹری ہے۔ ایک دفعہ ڈیلیوری آف پوزیشن ہو گئی ہے نا، تو پھر عدالت کی ڈگری کے بغیر کبھی صورت وہ ریووکیشن والا کوئی چکر نہیں ہے صاحب، کیونکہ تمام حق حقوق ختم ہو گئے ہیں ڈونر کے، اور حق حقوق تو ڈونی کے پیدا ہو چکے ہیں۔ اب ایک ہی ایکسیپشن ہے کہ عدالت کی ڈگری آ جائے، پھر یعنی قبضہ دے دیا ہے۔ جب ڈیلیوری آف پوزیشن ڈونر نے کر دی ہے ڈونی کے رائٹ میں، حق میں، تو ڈونر کے پاس منسوخی کا واحد حل جو ہے وہ کمپیٹنٹ سول کورٹ کی ڈگری ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو اورل ڈیکلیریشن ہے ڈیووکیشن کا، منسوخی کا، وہ کافی نہیں ہے، نہ ہی کوئی کسی قسم کی کوئی اور وہ پلی لے سکتا ہے، اور نہ ہی وہ جو ڈونی ہے وہ گفٹ پراپرٹی کا جو قبضہ ہے یا اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو وہ نہیں بھی دے سکتا ہے جب تک کہ عدالت اس کی ڈگری نہ کر دے۔ ڈونر واپس اپنی پراپرٹی کے حوالے سے کوئی حق حقوق حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد سیکشن 167 محمد اللہ بائی ڈی ایف ملا کی سیکشن 4 کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈگری جو ہے وہ ہی ریووکیشن کر سکے گی جب ڈیلیوری آف پوزیشن ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ اگر شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو کوئی چیز ہبہ کر دیتی ہے تو ہبہ ناقابل تنسیخ ہوگا، کیونکہ دونوں 1 یونٹ، قانون محمد لا بھی اور انگلش لا بھی اس کو 1 یونٹ قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد محرمات کو کیا گیا جو ہبہ ہے وہ اس کی نیچر مستقل ہوگی، یعنی اگر ڈونر اور ڈونی کے درمیان رشتہ محرمات یا پریپٹی ڈگری کا رشتہ موجود ہے تو ایسی صورت میں ہبہ جو ہے وہ ناقابل منسوخ محمد اللہ کے حوالے سے یہ بات آ جاتی ہے۔ اور اگر ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ گفٹ پراپرٹی کی کوئی حیثیت و نوعیت اگر بدل گئی ہے تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جب اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا، اس کی حیثیت و نوعیت بدل گئی ہے تو پھر ہبہ منسوخ نہیں ہوگا۔ اور مثلا علی نے محمود کو 2 بوری گندم ہبہ کر دی ہے، اور محمود نے وہ گندم 2 بوری آٹا بنوا لیا ہے، پسوا لیا ہے، تو اب ہبہ تو کیا گیا تھا گندم کا، آٹا جناب وہاں سے پروڈیوس ہو گیا، اب ریووکیشن تو نہیں ہو سکے گی جناب۔ اسی طرح ہی پلاٹ کیا تھا اور اس کے بعد وہاں مکان بن گیا، وہاں پہ ماہیت و نوعیت ہی چینج ہو گئی۔ اور اگر گفٹ پراپرٹی کو لینے کے بعد جو ڈونی ہے اس نے اس کو سیل آؤٹ کر دیا ہے یا بلوث کوئی چیز حاصل کر لی ہے ڈونر نے ڈونی سے، تو پھر بھی ہبہ کی منسوخی جو ہے پرابلم کرے گی۔ اور اگر موویبل پراپرٹی ضائع ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، پھر بھی ریووکیشن نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر گفٹ خیرات کی نیت سے دیا گیا تھا، بطور خیرات اس کا موٹیو رکھا گیا تھا، تو پھر بھی ریووکیشن کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پھر جب ڈونر تو مرے ہی مرے، وارثان نہیں آ سکیں گے ریووکیشن کے لیے۔ اسی طرح اگر ڈونی مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی
ڈونر کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ ریووک کرے اب. اور اس کے بعد گفٹ پراپرٹی میں اگر اضافہ ہو جائے تو پھر اس پلی کے اوپر ریووکیشن نہیں ہو سکتی ہے. اور ہبے کی جو منسوخی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے اس کا ایفیکٹ یہی ہے کہ پراپرٹی گفٹ پراپرٹی واپس ڈونر کے پاس چلی جاتی ہے. اور جب ایک دفعہ معاملہ ریووکیشن ہو گئی ہے بعض صورتوں میں ڈگری کی صورت میں یا کوئی بھی صورتحال میں تو پھر باقاعدہ واپسی قبضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی وہ گفٹ اس نے کیا تھا وہ ویسے ہی ریووک ہو گیا ہے. اور اگر فرض کریں کہ ہبے کی ریووکیشن نہ ہو کورٹ آف لا نہ دے تو پھر پراپرٹی پکی ہو جاتی ہے ڈونی کی اور ڈونی اس کا بلا شرکت گہرے جو ہے وہ مالک کی تصور ہوتا ہے. تو لے صاحب ہبے کی ریووکیشن کے حوالے سے ہم نے کچھ ڈسکس بھی کیا. مزید اس پہ چونکہ ہبہ ایک لمبا چھوٹا ٹاپک ہے دوبارہ اسی ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں. اور چونکہ بعض دوستوں کا جو کوانٹم آف ہبہ اور وصیت جو ول ہے وہ آپس میں بعض اوقات کنفیوز ہو جاتی ہے. بعض دوست بعض اوقات فون بھی کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس چیز کو بھی تھوڑا سا گپ شپ کا حصہ بنا لیں. دوبارہ ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.